अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि इस वक्त हमारे दरमियान गज़्ज़ा के एक जय्यद आलिम दीन डॉक्टर महमूद अश-शोबकी हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआह मौजूद हैं। हज़रत डॉक्टर साहब यकीनन एक तवील सफ़र कर कर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम इस पर उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं उनकी खिदमत में कलिमातुत तरहीब यानी खुशामदीद के कलिमात और इस्तक़बाल और मरहबा के चंद कलिमात उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम बैन इख्वानिकुम व अहिब्बतिकुम व नुरहिबु बिकुम बिक़ुलूबिन आमिरतिन बिल महब्बति व तक़दीर व नशकुरु लकुम तलबियतद दाअवा फ़दीलतश शैख़ अद-दुक्तूर महमूद अश-शोबकी अल-फ़िलस्तीनी हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआह यसुर्रुना व युशर्रिफ़ुना फ़ी जामिअ मस्जिद मदनी आदम टाउन अन नुक़द्दिम हाज़िहिल बिताक़त तअबीरन अन तरहीबिना व इम्तिनानिना العميق على تفضلكم بالحضور والمشاركة في هذه المناسبة المباركة رغم مشقة السفر وبعد المسافة. نثمن عاليا جهودكم المباركة في نصرة قضية القدس وغزة العزة، ونفتخر بثباتكم وثبات أهل غزة الصامدين الذين واجهوا الحصار والدمار بقلوب مؤمنة ونفوس أبية، فكنتم رمزا للعزة والكرامة ومثالا للصبر والقيادة الربانية، فتشريفكم لنا زادنا بهجة وعزة، وخطواتكم بركة وكلماتكم نور، وستبقى نبراسا للهداية والصمودة ومثالا يقتدى به في درب الجهاد والمقاومة. نحن معكم بإذن الله وقلوبنا معكم ودعاؤنا لكم. وأخيرا نعبر عن خالص شكرنا ووفائنا ونتعهد لكم بمواصلة الدعاء والدعم والتضامن، سائلين الله عز وجل أن يحفظكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإنني في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك وهذا الحضور الطيب المبارك العظيم في هذا البلد العظيم، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الباكستان على مواقفها المؤيدة والمؤازرة والداعمة لقضية غزة والقدس وفلسطين. كما أشكر علماء الباكستان وشعب الباكستان ورجال الباكستان ونساء الباكستان وأطفال الباكستان على الدعم والتأييد والمؤازرة وكرم الضيافة والحب والأخوة الإيمانية الحقيقية التي نشعر بها في بلدنا الكبير الباكستان. فشكرا لكم جميعا على جهدكم وعلى حضوركم وعلى كرمكم. وأشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا المسجد، وعلى رأسهم أخانا الحبيب شيخ الحديث مولانا سعد الله صاحب، وجميع الإخوة كل باسمه ولقبه. فلكم منا
ومن أهلنا في غزة والقدس وفلسطين لكم منا الشكر الجزيل، فإن أهلنا بفضل الله عز وجل في غزة تصلهم رسائلكم وتصلهم هداياكم وتصلهم مواقفكم المشرفة عبر ما نرسله لهم من رسائل ومن فيديوهات ومن صور للمهرجانات الحاشدة والتحركات الكبيرة التي تدل على أصالة هذا الشعب الكريم وتدل على حبه للإسلام والمسلمين وحبه لقضية الأقصى والقدس وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت فرما رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس حدیث کے پیش نظر سب سے پہلے میں تمام حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو جس حد تک ان کے بس میں ہے اپنی بساط کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں اور فلسطین کے معاملے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد میں تمام پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کے مردوں کا، پاکستان کی عورتوں کا، پاکستان کے بوڑھوں کا، جوانوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، ہر ایک کا میں شکر گزار ہوں کہ جو اپنی کوشش کے مطابق بلکہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اور اس معاملے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا بھی مشکور ہوں جو آپ حضرات تشریف لائے، ہماری بات کو سننے کے لیے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر آپ حضرات موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ میں آپ حضرات میں سے بھی ہر ایک کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں مسجد کی تمام انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ حضرات کو آگاہ بھی کیا، اس کے حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی اور اس پروگرام کا انعقاد بھی کیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے ساری ترتیبات مکمل فرمائی. تو پوری مسجد کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ میں خاص طور پر مسجد کی بچیوں اور طالبات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی قربانی سے اور اپنی کوشش سے 1 لاکھ کی خطیر رقم جمع کروائی ہے. پھر اس کے بعد ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے امام صاحب کی درخواست کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کے اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا اور انہوں نے یہ 11.5 لاکھ کی خطیر رقم جمع کی. میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ صرف میں شکریہ ادا نہیں کر رہا بلکہ فلسطین کا بچہ بچہ آپ کا شکر گزار ہے. وہاں کی مائیں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، وہاں کے بوڑھے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہاں کے نوجوان جو وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ حضرات اپنی راتوں کی خصوصی دعاؤں میں آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور وہ حضرات بھی آپ کے شکر گزار ہیں اور تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ حضرات ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ آپ حضرات سے بہت زیادہ خوش بھی ہیں اور بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں بھی کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ حضرات ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، آپ حضرات نے جلوس نکالے، جلسے نکالے، لوگوں میں شعور اور بیداری پیدا کی، ان میں آگاہی کو آپ نے عام کیا اور عظیم الشان جلسے اور جلوس آپ حضرات نے فلسطین کی حمایت میں نکالے. یہ ہم ان ویڈیوز کو اور ان تصاویر کو جب ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں تو ان کے دل سے شکریہ نکلتا ہے اور وہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ وہ فرماتے ہیں گویا کہ آپ لوگ یہاں نہیں بلکہ گویا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ وہاں موجود ہیں. اس حد تک وہ آپ سے خوش بھی ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں. اور پھر آخر میں خاص طور پر فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کا بھی
दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन सारे मामलात की निगरानी फरमाई, इनकी सरपरस्ती फरमाई और इन सारे कामों को पूरे करने की भरपूर कोशिश फरमाई। तो मैं सब की तरफ से आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। إخوة الإسلام والإيمان، عندما أخبرنا الله عز وجل عن البيت الحرام قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ولم يقل مباركا حوله، بل قال صلى الله عليه وسلم عن نجد يخرج منها قرن الشيطان، مع اعتقادنا أن أفضل المواضع على هذه الأرض هو بيت الله الحرام ومكة المكرمة، إلا أن الله عز وجل قال في المسجد الأقصى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فببركة المسجد الأقصى حلت البركة في بلاد الشام، وأقصد بلاد الشام الكبرى وهي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. هذه الشام قبل أن يقسمها الاستعمار، فالبركة ببركة المسجد الأقصى حلت البركة في جميع هذه البلاد، في من يسكنها، في طعامها وشرابها ونباتها وطيورها وأرضها. ورغم ذلك فإن المسلمين يفرطون، مسلمون في العالم يفرطون في أشرف وأطهر البلاد بعد مكة والمدينة، وهي فلسطين وبلاد الشام، وتترك القدس لأعداء الله اليهود قتلة الأنبياء الذين وصفوا الله سبحانه بالنقص حينما قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يتركوا ليعيثوا في الأرض فسادا منذ بضعة عقود، وهم يمارسون القتل والتشريد والمجازر في فلسطين وفي القدس وفي سائر بلادنا، ونحن نقتل بصمت، لا أحد يسمع بنا. ولما أراد المجاهدون في قطاع غزة أن ينتصروا بعدما ظلموا، قامت الدنيا ولم تقعد، ودول العالم الظالم المعسكر الغربي يقولون من حق دولة الاحتلال أن تدافع عن نفسها. أين العدالة؟ لماذا لم يقولوا من حق المسلمين في فلسطين أن يدافعوا عن أنفسهم وعن أرضهم وعن ديارهم وعن مقدساتهم، وهم الذين يتعرضون للقتل والتشريد والإبادة الجماعية وحرق القرى وسلب الأراضي منذ أكثر من 7 عقود من الزمن. हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 2 जगहों की आज़मत बयान फरमाई है। एक बैतुल्लाह शरीफ की आज़मत बयान फरमाई और फिर मस्जिद अक्सा की आज़मत बयान फरमाई। और मक्का शरीफ की आज़मत बयान करते हुए अल्लाह ने क्या फरमाया कि सबसे पहला घर जो ज़मीन में अल्लाह ताला ने बनाया वो मक्का में अल्लाह ताला ने बनाया। लोगों के लिए सबसे पहले घर जो अल्लाह ने बनाया वो मक्का में बनाया, और अल्लाह ने उस घर को बाबरकत बना दिया। अल्लाह ताला ने उस घर को बाबरकत बना दिया।
یہ مکہ کی انتہائی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے روئی زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا وہ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور اللہ نے اپنے گھر کو مبارک اور برکت والی جگہ بنائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسراء والی رات میں، معراج والی رات میں بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی میں لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے۔ تو مسجد اقصی کا جہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا تو وہاں پر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف یہ جگہ معظم اور محترم نہیں ہے بلکہ اس جگہ کے ارد گرد کو بھی میں نے برکت والی جگہ بنا دی۔ کہتے ہیں کائنات میں سب سے عظمت والی جگہ بیت اللہ ہے، سب سے زیادہ برکت والی جگہ بیت اللہ ہے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کے ارد گرد کے حوالے سے برکت کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نجد جو بیت اللہ کے قریب کا علاقہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہاں سے شیطان کا لشکر نکلے گا، یہاں سے شیطان کا لشکر نکلے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو تو برکت والی جگہ بنائی، آس پاس کے لیے اللہ نے برکت کا وعدہ نہیں فرمایا، لیکن بیت المقدس اور مسجد اقصی کے حوالے سے جہاں اللہ نے اس کی عظمت کا ذکر کیا تو فرمایا بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اور اس وقت جب جہاں بیت المقدس واقع تھا اس جگہ کا نام تھا فلسطین الکبریٰ، سوریت الکبریٰ۔ کیا مطلب؟ وہ 4 ملکوں کا مجموعہ تھا جس میں فلسطین بھی شامل تھا، شام کا علاقہ بھی شامل تھا جس کو سوریہ اور شام کہتے ہیں، اور لبنان کا علاقہ بھی شامل تھا اور اردن کا علاقہ بھی۔ یہ 4 ممالک ہیں جو اس وقت فلسطین کے ملک میں شامل تھے، تو لہٰذا ان 4 ملک میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ 4 جگہ ہیں کہ جس کے حوالے سے مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ سب سے پہلے ان 4 جگہوں کو توڑا گیا، ان کو چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بنایا گیا، پھر مسلمانوں کو ان سے غفلت کا شکار کر دیا گیا، مسلمانوں کو ان سے بے دخل اور غافل کرنا شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جہاں سب سے زیادہ ان کا ٹارگٹ تھا یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کو فلسطین کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا، اس جگہ پر سب سے زیادہ انہوں نے اپنے مظالم شروع کیے اور سب سے زیادہ اپنے ظلم کے چکی وہاں پر انہوں نے پیسنا شروع کی۔ کیوں؟ تاکہ یہیں سے وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کریں گے اور یہاں سے پھر آہستہ آہستہ پورے عرب ممالک کو اور پھر آگے جو ان کا ناپاک عزائم اور ناپاک مقاصد ہے کہ باقی پوری دنیا کو بھی وہ یہیں سے قبضہ کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں فرما رہے ہیں کہ 70 72 75 78 سالوں سے وہ اس سرزمین کے اوپر، اس خطے کے اوپر جس طریقے کا بھی ظلم ان سے ہو سکتا تھا وہ اپنے سارے ظلم ادا کر رہے تھے، کوئی ظلم کی کوئی صورت نہیں چھوڑ رہے تھے، ہر طرح کے ظلم برپا کر رہے تھے۔ 70 72 78 سالوں کے بعد کچھ نہتے مجاہدین، کچھ بے سر و سامان نوجوان وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے منہ میں تھپڑ مارا، اور ان کے ظلم کا بدلہ جب انہوں نے قوت سے دینا شروع کیا تو ساری دنیا چیخنا شروع ہو گئی کہ جی یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ ملک والوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ لوگ مظلوم و عوام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ لہذا سب ممالک نے، ساری کفریہ طاقتوں نے مل کر اس کفریہ طاقت، اس ظالم، اس جابر جو 70 72 سالوں سے ظلم کرتے ہوئے آ رہا تھا، سب نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کا ساتھ دے کر اتنے چھوٹا سا خطہ جس میں سب کے سب بے سر و سامان اور نہتے عوام تھے ان کے اوپر ظلم اور بربریت شروع کر دی۔ بجائے اس کے کہ ان مظلوموں کا ساتھ دیتے، ساری کفریہ طاقتوں نے مل کر ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، اور وہ تاریخ ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں شاید اس قدر ظلم و بربریت کسی بھی بدبخت ظالم نے نہیں کیا ہو جس طریقے سے یہ کر رہا ہے فلسطین کی زمین پر۔ إخوة الإسلام والإيمان، جئنا لأهل النصرة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا الشعب الكريم في الباكستان هو من أكثر الشعوب مناصرة لقضايا المسلمين، فهم الذين يناصرون المسلمين في كشمير، وقبلهم في أفغانستان، وقبله في البوسنة والهرسك،
والآن يا أهل النصرة ويا أهل الجهاد والرباط ويا أهل الغطاء ويا أمة الإسلام، فإن إخوانكم في فلسطين وفي قطاع غزة يتعرضون لأشد الأذى، وقد عظم الكرب، وكل يوم تزداد المحنة على أهلنا في غزة، حيث يحاصرون حصارا مشددا، فلا يدخل لهم الماء ولا الطعام ولا الدواء ولا الكساء، إضافة إلى التدمير والقتل والإبادة الجماعية المستمرة. أحدث الأسلحة في العالم تقدمها أمريكا وأوروبا لدولة الاحتلال، لا لقتل المجاهدين، وإنما لقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعلماء والأئمة والوعاظ وأساتذة الجامعات. دمروا البيوت على رؤوس ساكنيها، دمروا المستشفيات على رؤوس الأطباء والمرضى، دمروا المدارس والجامعات، دمروا مصادر المياه، دمروا محطة كهرباء، دمروا كافة الطرقات. فالناس في غزة اشتد عليهم البلاء، اشتد عليهم البلاء، ما نحدث أحدا من أهلنا في غزة ونحن هنا في الباكستان وفي أي موضع إلا ويقول لقد بلغ منا الجوع مبلغه. الرجل لا يجد ما يطعم أطفاله وهم يتلوون جوعا، المريض لا يجد حبة الدواء لعلاجه، من لم يمت بالقصف مات من المرض، مات من الجوع، مات من الإصابات، مات من البلاء العظيم. والله يا إخوة أعيش أنا هنا بينكم، حقيقة إني سعيد بوجودي بين إخواني وأهلي وأحبتي في الباكستان، لا أشعر بالغربة، لكنني أموت هما على أهلنا في غزة الذين يشتكون، ولا نستطيع أن نفعل شيئا إلا أن نوصل صوتهم إلى أهلنا في الباكستان وفي الدول الأخرى التي نزورها. لذا إخوة الإسلام والإيمان، على حكومة الباكستان بما تمتلكه من قوة ومن علاقات متميزة بين الدول والشعوب أن تضغط على دولة الاحتلال والدول المؤازرة لها لوقف هذه الإبادة الجماعية ولإيصال المساعدات والطعام والشراب والدواء للمدنيين، وعلى أهلنا وشعبنا في الباكستان كل أن يبذل جهده، من استطاع أن يجاهد بنفسه فليفعل، ومن استطاع أن يجاهد بماله فليفعل، ومن استطاع أن يجاهد بلسانه من العلماء والدعاة والأئمة والخطباء ومن رجال الإعلام فليفعل، ومن لم يستطع فليجاهد بكلمة ينصر بها أهلنا في غزة والقدس وفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ينقل همنا وقضيتنا إلى أسرته، إلى زملائه، إلى أصدقائه، إلى شركائه في العمل. نريد مقاطعة الشركات العملاقة التي تدعم دولة الاحتلال. هناك شركات كثيرة في العالم تدفع لدولة الاحتلال من أرباحها شهريا مليارات الدولارات لقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وهدم بيوتنا.
وللاعتداء على مقدساتنا. فعلينا مقاطعة هذه المؤسسات وهذه الشركات وهذه المنتجات، ويستطيع كل إنسان أن يصل إلى هذه الشركات التي تدعم دولة الاحتلال ليكون له سهم، لأننا يوم القيامة كلنا موقوفون أمام الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا سنسأل ماذا فعلت للثكالى والأرامل والأيتام الذين يتعرضون كل يوم للأذى والقتل. إخوة الإسلام والإيمان، امرأة واحدة في أرض الروم لطمها رجل واحد في عمورية فصرخت وهي معتصماه. امرأة واحدة يجرد المعتصم رحمه الله جيشا كبيرا جيشا كبيرا لفتح عمورية وتحريقها نصرة لامرأة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خذل مسلما خذله الله، ومن نصر مسلما نصره الله. فمن عجز أن يفعل شيئا فعليه بالدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. ورب أشخص أغبر لا يملك من المال شيئا ولكن له عند الله قربى، يرفع يديه بالدعاء إلى الله فتتنزل بدعائه الرحمات وتحف أهلا السكينة ويرفع عنها البلاء ويتنزل النصر من الله. حضرت فرما رہے ہیں میں ان نہتے مظلوم بے سہارا فلسطینیوں کی طرف سے اہل النصرہ، اہل مدد، اہل المجاہدہ یعنی پاکستانی عوام کے پاس میں آیا ہوں کہ جن کو اللہ نے مجاہدے کی بھی توفیق عطا فرمائی، صبر و ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرمایا، مدد و تعاون کرنے کا شرف بھی بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ہر میدان میں مدد کے لیے قبول فرمایا، خواہ وہ افغانستان کا معاملہ ہو، خواہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو، خواہ وہ چیچنیا بوسنیا کا معاملہ ہو، خواہ وہ برما اور میانمار کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہر میدان میں ان عوام کو اور ان نیک لوگوں کو قبول فرمایا ہے۔ تو میں اپنے ان مظلوم بے سہارا مسلمان بھائیوں کی طرف سے آپ حضرات کے پاس نمائندہ بن کے آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اللہ بھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی، اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے پاس ان لوگوں کا درد بیان کرنے، ان کے غم اور تکلیف بیان کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ کس غم اور کس درد سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، کہ جو کوئی دن، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ایسے نہیں گزرتا جس وقت ان کے اوپر کوئی بمباری نہ ہو رہی ہو، کہیں سے ان کے اوپر کوئی بم نہ گر رہا ہو، یا کوئی ٹینک کا گولہ نہ لگ رہا ہو، یا کوئی گولیوں کی بوچھاڑ نہ برس رہی ہو، یا کسی اسنائپر سے کسی کا سر نہ اڑایا جا رہا ہو۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا، ہر وقت ان کے اوپر یہی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر یہی سختی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کے نام پر یہ لوگ آ کے حملے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے سامنے جا کر یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، چوہوں کی طرح دلوں میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، ان کے سامنا کرتے وقت ان کے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہاں پر تو ان کا بس نہیں چلتا، بس چلتا ہے تو مظلوم عوام کے اوپر، نہتے اور بے سہارا عوام کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بیماروں کے اوپر، معذوروں کے اوپر ان کا بس چلتا ہے، اور بالکل بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر حملے کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ نہ کوئی دل میں رحم، نہ کوئی ہمدردی، نہ کوئی انسانیت، نہ کوئی نرمی، بغیر ان سب چیزوں سے سنگ دلی اور پتھر دلی کے ساتھ حملے کرتے
جاتے ہیں کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، نہ مسجد کو چھوڑتے، نہ مدرسے کو چھوڑتے ہیں، نہ تعلیم گاہوں کو چھوڑتے ہیں، نہ اسکول کالج یونیورسٹی کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی گھر کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی بلڈنگ کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی دفتر کو، نہ کسی بازار کو، نہ کسی دکان کو، نہ کسی مارکیٹ کو، حتیٰ کہ نہ کسی ہسپتال تک کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے، کسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر جگہ کو بمباری کر کے اڑا رہے ہیں، ہر جگہ پر اپنے ظلم کی داستانیں رقم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا جن کے پاس طاقت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسلحے بھی دے رہے ہیں، جدید سے جدید ترین ہتھیار دے رہے ہیں، طاقتور سے طاقتور، مہلک تر سے مہلک ترین ہتھیار ان کو دے رہے ہیں، انہی مظلوم عوام اور بے سہارا لوگوں کو مارنے کے لیے، اور جو دوسرے بیچارے جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہے، وہ صرف بیچارے ہاتھ ملتے ہوئے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور افسوس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم حضرات کے پاس اپنا درد لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی وسعت کے مطابق اپنا بھرپور کردار کو نبھائے۔ اگر کوئی حکومت میں ہے تو حکومتی سطح پر وہ محنت کرے کہ پاکستان کو اللہ نے دنیا میں ایک امتیاز عطا فرمایا ہے، ایک مقام عطا فرمایا ہے، سفارتی دنیا میں بھی، سیاستی دنیا میں بھی، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم حکومتی ارکان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی ان کے بس میں ہے، سفارتی ذریعے سے کر سکتے ہیں یا کوئی کابینہ کی کانفرنس بلا کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں ان طاقتور ممالک کو ملا کر کسی بھی طریقے سے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں، اس کو روکیں کہ وہ اس ظلم و بربریت سے رک جائے، مظلوم عوام کو مارنے سے رک جائے، جن کے نام پر آئے ان کے ساتھ مقابلے میں آ جائے، ہم بھی تیار ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مظلوم عوام کو روکنے کے لیے بھرپور پاکستانی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ اپنا کردار نبھائیں اور کوششیں کریں، اور عوام سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں جس کے بس میں جو کچھ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منبر رسول عطا فرمائی ہے تو وہ وہاں سے اپنا کردار ادا کرے، بیانات کے ذریعے، مجمع کے ذریعے عوام کو، ہر بندے تک یہ آواز پہنچائیں، جن کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ لکھ کر لوگوں کو یہ آگاہی اور بیداری اور شعور ان میں بیدار کریں، جن کو اللہ نے سوشل میڈیا یا میڈیا کی تک رسائی عطا فرمائی ہے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اس پیغام کو اور ہمارے لوگوں کے درد اور ظلم کو بیان کریں، اور جن کو اللہ نے دوسرے وسائل عطا فرمائے ہیں ان وسائل کے ذریعے وہ اپنی کوششیں کریں، جو اپنی جان کے ذریعے کام کر سکتا ہے وہ جان کے ذریعے چل پھر کر محنت کرے، جو مال کے ذریعے کر سکتے ہیں مال کے ذریعے کریں، زبان کے ذریعے کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے، ہاتھ اور لکھنے کے ذریعے کر سکتے ہیں لکھنے کے ذریعے۔ اگر ان میں سے کسی بھی طریقے سے اگر وہ نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، نمازوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں کر سکتے ہیں، تسبیحات اور نوافل پڑھ کے دعائیں کر سکتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کر سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے پراگندہ حال غریب جن کو دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور اللہ کے ساتھ ان کا ایسا قوی تعلق ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان کی بات پوری فرما دیتے ہیں، تو ایسے کیا پتہ کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کس کی آہ و بکا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی رحمت کی دریا جوش میں آ جائے، اللہ اپنا کرم فرما دے، ظالم کے اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ فرمائے، مظلوم کے اوپر اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ تو ہر بندے سے ہماری یہ درخواست ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کوئی بندہ اپنی طاقت سے کم کی کوشش نہ کرے کہ کم از کم کل کو اللہ کے سامنے جب ہماری پیشی ہو اللہ ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ میرے بندے وہاں اس بے دردی میں تھے، تم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تو ہر بندہ اپنی کوشش کے مطابق محنت کرے کہ کل اللہ کے سامنے کچھ پیش کر سکے، کہ اللہ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو، کہیں اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما دے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ تو مسلمانوں میں اگر کسی ایک جگہ پر کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو ہر مسلمان کے دل میں درد اٹھنا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، اور اس تکلیف کو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی سارے مسلمانوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ہمارے لیے اس مثال کے اندر بڑی عبرت ہے کہ ایک عورت جو کسی کافروں کے ملک روم کے جس وقت سپر پاوروں والی جیسی ان کی طاقت ہوا کرتی
ہوتی تھی، اس زمانے میں ان کے ہاں وہ قید ہوئی تو قید ہو کر جب اس کے اوپر ظلم ہوا تو اس عورت نے وہاں پر کفر کی ایوانوں کے اندر، کفر کی قید خانوں کے اندر تنہائیوں میں ایک دفعہ وہ پکاری، واہ معتصما، اے معتصم جو ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ ہو، کہاں پر ہو تم؟ اس کی آواز جب معتصم تک پہنچائی گئی اور جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا فرماتے ہیں کہ اس کی غیرت جوش میں آ گئی، اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کوئی ایک ہے یا وہ عورت ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے سارے مسلمانوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں انتہائی عظیم الشان لشکر اس نے تیار کیا اور پورے ملک کو تہز نہز کرنے کے لیے نکل پڑا کہ میں اپنی ایک عورت کے لیے میں تیار ہوں، اور اس کے لیے اس نے وہ غیرت ادا کی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اپنی کوشش کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہم ضرور اپنی کوشش اور اپنی کردار کو نبھائیں۔ اور سب سے آخر کے اندر ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا یا بھلا دیا یا اس کے اوپر سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے، وہ فرماتے ہیں خدا کے لیے یہ بھلانے والی چیز نہیں ہے، یہ توجہ ہٹانے والی چیز نہیں ہے، یا اس کو نارمل سمجھ کر چھوڑ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اسی شدت کے ساتھ اس چیز کو نبھانے کی ضرورت ہے جس شدت کے ساتھ فلسطین کے ابتدائی ایام کے اندر، اس شروع کے معاملات کے اندر آپ غیور مسلمانوں نے کوشش کی، ابھی بھی اسی شدت کے ساتھ اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہے بائیکاٹ والا معاملہ، کہ بائیکاٹ جس کو ہم لوگ بیکار سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، فرماتے ہیں خدا کے لیے بھائیوں، ایک ایک کمپنی، ساری کمپنیوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایک کمپنی مہینے کے حساب سے اربوں خربوں ڈالر اسرائیل کو ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک اس چیز سے ان کو مدد ملتی ہے۔ اگر ہم ایک 10 روپے والی چیز لیتے ہیں تو اس میں سے پورا 1 روپے ان کے پاس جا رہا ہے، 100 روپے کی چیز لیتے ہیں 10 روپے ان کے پاس جا رہے ہیں، 1000 روپے کی چیز لے رہے تو اسی کے حساب سے، لاکھ روپے کی خریداری کر رہے تو اسی کے حساب سے۔ تو کیا ہماری غیرت اس بات کو قبول کرے گی کہ ہمارا کوئی 1 روپیہ بھی ہمارے بھائی کے خون بہانے میں شامل ہو، کہ ہمارا پیسہ وہاں جائے، اس پیسے سے وہ لوگ گولی خریدیں، بم بارود خریدیں اور ہمارے بھائیوں کے اوپر وہ لوگ اس کو گرائیں؟ کیا کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو خدا کے لیے جب اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ والے معاملے میں کیوں غفلت شروع ہو رہی ہے، کیوں اس کو بھلا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے خدا کے لیے بھلانے والی چیز نہیں ہے، اس کو اسی شدت اسی قوت کے ساتھ کریں جس قوت کے ساتھ شروع کے دنوں میں مسلمانوں نے شروع کیا تھا، تاکہ ان کی کمر اور ٹوٹ جائے اور ہمیشہ کے لیے ٹوٹی رہے، کبھی دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو مضبوط نہ کرے، کبھی ہمارے پیسوں سے ان کی طاقت نہ بڑھے۔ تو اس کو خود بھی ہم لوگ کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، پڑوسیوں کو، ایک ایک دکاندار اور ایک ایک خریدار، ہر ایک تک اس پیغام کو ہم پہنچائیں کہ خدا را اس قتل میں، اس ظلم میں آپ شریک نہ بنیں، اس میں آپ شرکت نہ کریں، اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے پیسوں کو وہاں جانے سے بچائیں اور ان کی طاقت کا ذریعہ نہ بنے، ان کی کمر کو توڑنے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ آخری کام سب کریں گے انشاءاللہ، سب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ۔ وفي الختام فإنني أكرر شكري لكم جميعا كل باسمه ولقبه، وشكرا لأهل هذا المسجد وهذه الجامعة، شكرا لطالباتها، شكرا لطلابها، شكرا لمدرسيها، شكرا لأهل الحي رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وفرج اللهم كرباتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وحقق فيما يرضيك آمالنا. اللهم عليك من آذانا وآذى المسلمين، اللهم رد كيد أعدائنا في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اعصم دماءنا ودماء أهلنا في غزة والقدس وفلسطين.
اللهم اعصم دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اطعم اهلنا من جوع في غزة من جوع وامنهم من خوف. اللهم يا رب يسر اقواتهم وارزاقهم يا الله. اللهم بارك لنا في ارزاقنا واقواتنا واموالنا. اللهم بارك لنا في ديننا وايماننا. اللهم بارك لنا في صحتنا. اللهم بارك لنا في ازواجنا واولادنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين وثبت اقدامهم. اللهم سدد رميهم وصوب رايهم. اللهم اجعل اليهود واموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب فانه لا مفرج له الا انت. اللهم يسر ما تعسر من امورنا واحوالنا فانه لا ييسرها الا انت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولأئمتنا وخطبائنا ودعاتنا ووعاظنا وأساتذتنا، واغفر اللهم لمن له حق علينا، واغفر اللهم لأهل هذا المسجد، لمن حضرنا ولمن غاب عنا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن له حق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.